बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज पेश खिदमत है ये प्रोग्राम जो एनर्जी पर है, यानी बिजली का जो शोबा है पाकिस्तान में। और इस वक्त डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के बाद जो सबसे बड़ा कोई शोबा है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगता है वो बिजली का शोबा है। हमारा वापडा का एरिया है, डिस्कोज है, और हमारी ये जो ट्रांसमिशन लाइन है यानी NTDC है। तो ये एरियाज़ जो हैं ये डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ा शोबा है जिसमें पाकिस्तान का पैसा यहाँ लगता है। और इसी शोबे के इसमें जब बिल आते हैं लोगों को, तो हमारी अवाम जो है वो चीखती है, शोर करती है। और हर एक बिल जो होता है, हर महीने का बिल जो होता है, एक नई खबर सार्फिन के लिए लाता है। तो हमने ये सोचा कि हम इस एनर्जी के हवाले से एक स्पेसिफिक प्रोग्राम आपकी नज़र करें ताकि आपको ये इल्म हो सके कि हुकूमत पाकिस्तान ने आज तक जो पॉलिसीज़ बनाई, और ये पॉलिसीज़ 1993 से लेकर आज 2020 है, उससे लेकर आज तक ये पॉलिसीज़ हुकूमत पाकिस्तान बना रही है। और उसमें प्राइवेट सेक्टर को दावत दे रही है कि आप आएँ और हमारे साथ मिलकर इस शोबे की तामीर और तरक्की में आप हिस्सा लें, अपना पैसा इसमें इंजेक्ट करें। इससे पहले वापडा था, और वापडा अपनी मर्जी के साथ तामीर और तरक्की में हिस्सा लेता था। और वापडा के जो शेयर है, मैं समझता हूँ कि वो भी एक काबिल कदर है। उसकी जो एक्सपर्टीज़, उसके जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने भी इस मुल्क की खिदमत में और तामीर और तरक्की में बड़ा हिस्सा लिया। और बिजली के शोबे में काफ़ी उनकी भी एक नाम है। लेकिन एक वक्त आया 1996 के बाद या 97 के बाद कि वापडा में भी डिटेरिएशन शुरू हो गई। वहाँ के जो इंजीनियर थे वो मायूस होकर तो अपना वापडा छोड़कर तो दीगर मुल्कों में वो जाना शुरू हो गए। बहरहाल ये ब्रेन ड्रेन जो है ये हमारी बदकिस्मती है। और उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो जनरल जुल्फ़िकार जो वापडा के चेयरमैन थे, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हम ये देखते हैं और ये जानना मैं समझता हूँ कि हर सारिफ का ये हक है कि उसे पता चले कि ये पॉलिसीज़ क्या हैं, ये सर्कुलर डेट क्या है, और ये आने वाले ज़माने के लिए जो इंडिजिनस जो गवर्नमेंट हर वक्त ये नारे लगाती है कि हम अपने रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप करें तो हमारी एनर्जी सस्ती हो सकती है। तो उस हवाले से आज हम अपने स्टूडियो में मैंने दावत दी है जनाब अमजद अली ऐवान साहब, जो CEO AEDB जो कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा शोबा है, उसके ये CEO थे। और ये एनर्जी के एक्सपर्ट हैं, इंजीनियर हैं। और इसी के साथ हमारे जो लाइन पे इस वक्त मौजूद हैं वो गुल हुसैन भुट्टो साहब हैं, जो एनर्जी एक्सपर्ट हैं, लॉ नोइंग बंदे हैं, लॉ के भी कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपर्ट हैं। तो लाइन पर हमारे साथ वो मौजूद हैं। तो हम आगाज़ करेंगे जनाब अमजद अली ऐवान साहब से। अमजद साहब मोस्ट वेलकम, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त हमें दिया। और गुल हुसैन भुट्टो साहब, आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ लाइन पे आए। तो जी आपसे आगाज़ करते हैं। हम पॉलिसीज़ के हवाले पॉलिसीज़ को लेके चलते हैं कि सबसे पहले जो हमारे सामने जो पॉलिसी आई प्राइवेट सेक्टर के लिए, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट ने चाहा कि हमारे पास चूँकि गवर्नमेंट के पास पैसा है नहीं तो प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करें। और 94 में पहली पॉलिसी आई, और 94 पॉलिसी भी वो कोई ऐसी सक्सेस रिजल्ट नहीं दे सकी। तो 95 की एक पॉलिसी आई जो स्पेसिफिक थी हाइड्रो के हवाले से, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप फ्रंट टैरिफ भी दिया। और उस तरह से एनर्जी के शोबे में प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। मैं ये जानना चाहूँगा, और इस स्टूडियो के हवाले से हम ये चाहेंगे कि हमारा जो एंड प्रोडक्ट को जो इस्तेमाल करता है वो सारिफ है। तो ये जो पॉलिसियाँ बनाई गई हुकूमत पाकिस्तान ने, उस हवाले से अगर आप हमें चाहें कि आज 2020 है, इनकी सक्सेस स्टोरी क्या है, इनके फेलियर्स क्या हैं और इनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। सबसे पहले तो साहब शुक्रिया आपका, आपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया और इस बड़े हसास मौजू पे आपने मुझे बुलाया है। तो पॉलिसीज़ के हवाले से मैं ये कहूँगा कि मकसद ये होता है कि कोई भी इनिशिएटिव जब आप इशू करते हैं तो आपने अपने आज से आगे देखना होता है। पॉलिसीज़ मुस्तकबिल के लिए होती हैं। वापडा क्यों फेल हुआ, उसकी एक स्पेसिफिक लाइफ होती है जी। वापडा से हम IPP की तरफ क्यों आए, क्योंकि वापडा को हमने कमर्शियल बेसिस पे चलाया ही नहीं।
یعنی جب تک وہ چیز چلتی رہی ٹائمز کے بیسس پہ چلتی رہی، لیکن اس کو جتنے فنڈز چاہیے تھے، جس ریٹ پہ اس نے بجلی بیچنی تھی، وہ پوری کمرشل جو ایک استحکام تھا وہ نہیں آیا، اور 90s میں آپ اس ٹریپ میں آ گئے جہاں آپ کے پاس وابڈا کی کریڈیبلٹی نہیں تھی، اور بیک لاگ آپ کے پاس 2 سے 3 ہزار میگا واٹ کا اس وقت آپ کے پاس آ گیا. تو آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا کہ آپ پرائیویٹ سائٹ پہ جائیں اور اس کے لیے آپ پالیسی دیں، اور وہ پالیسی فریم ورک 94 کا دیا گیا، جس میں فرسٹ ٹائم فیڈ ان ٹیرف دیا گیا 6.5 سینٹس پر کلو واٹ آور. میں اس پالیسی کا حصہ تھا اس وقت، میں نے 94 میں پاور ڈویژن میں اس وقت بھی تھا. تو وہ پالیسی چلی اور اس کے بیسس پہ اس پہ تنقید ہوئی، جیسے آپ نے کہا کہ جی ریٹس بہت ہائی تھے اور اس سے کم ریٹس پہ باقی کنٹریز میں ہو رہا تھا. لیکن یہ ہے کہ اس وقت کے حالات کے مطابق اس ٹیرف پہ ہمارے پاس اچھے خاصے پروجیکٹ آ گئے، اور وہ جو بیک لاگ تھا، جو شارٹ فال تھا 3000 میگا واٹ کا، وہ دور ہوا. تقریباً 7000 میگا واٹ کے ہمارے پاس پروجیکٹس آئے، اور یہ سارے تھرمل کے سائڈ سے آئے. آپ نے جو بات کی 95 کی پالیسی میں، انفارچونیٹلی وہ پالیسی اس میں بھی ہم نے فیڈ ان ٹیرف فلوٹ کیا چھوٹے ہائیڈروز کے لیے، وہ جو مین لائن پہ نہیں ہے، اسمال ٹریبیوٹریز پہ ہیں، لیکن اس پہ کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ آ نہیں سکا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب ساری پالیسیز پہ ہم جاتے ہیں تو ٹارگٹ ہمارا یہ تھا کہ آئی پی پیز کو ہم استعمال کریں گے ایز اے فرسٹ اسٹیٹ، کہ جی جب تک ہمارے پاس اپنا وابڈا مستحکم نہیں ہے، پبلک سیکٹر پروجیکٹ نہیں آ رہے، تو ہم آئی پی پیز سے وہ لیں گے. لیکن جو گورنمنٹ کی پالیسی وزاوے آئی پی پیز، وہ کوئی پالیسی اس طرح کی نہیں تھی کہ کتنا شیئر آپ مستقبل میں آئی پی پیز سے لیں گے. ہوا یہ کہ وہ شیئر بڑھتا چلا گیا، اور آج ہمارے پاس مور دین 50%، 55% جو شیئر ہے وہ آپ کے پاس آئی پی پیز کا آ رہا ہے. اور اس کی جو مین اس میں جو لمیٹیشن ہمیں آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کہ جب آپ اس کے کیپیسٹی ٹریپ میں پھنستے ہیں، اگر پروجیکٹ وہ پلان نہ بھی چل رہا ہو تب بھی آپ کو اس کی کیپیسٹی پیمنٹس پے کرنی ہوتی ہیں. اس کے بعد دوسری پالیسیز آئیں، 2002 کی آئی، اس کے بعد 2015 کی آئی. تو اس میں پھر ہم نے چیزوں کو ایڈ آن کرتے چلے گئے. فار ایگزامپل اس میں بڈنگ کا ہم نے آپشن دیا، اس میں ہم نے کاسٹ پلس ٹیرف کا آپشن دیا. تو یہ چیزیں ایوالو ہوتی چلی گئیں. ایک بات میں یہاں پہ خاص طور پہ، اس کے بعد سب سے اہم مائل سٹون آپ کا آتا ہے 2006 میں، جب رینیوبل انرجی پالیسی آپ کی عمل میں آئی. اس میں کہا گیا کہ جی مین تھا کہ جی انرجی سیکیورٹی کے حوالے سے ہم نے اپنے یعنی انرجی کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے، اس میں ونڈ اینڈ سولر کو لے کے آنا ہے. اب 2006 سے لے کے 2015 تک کا ہمارا فٹ اسٹیپ آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے، صرف 265 میگا واٹ ہمارا آ سکا. اور اس کے کئی ریزنز تھے. اس میں پرائزنگ ایک بنیادی فیکٹر تھا کہ اس ٹائم میں پرائزنگ بھی بڑی ہائی تھی، لیکن ہم اپنی پالیسی کو اس طرح سے مارکیٹ بھی نہیں کر سکے کہ انویسٹرز آئیں اور یہاں پہ آئیں. نتیجتاً یہ ہوا کہ جو اس میں اصل میں افسر جائی ہے، جس میں یہ پروجیکٹ 2015 سے 2019 کے ٹائم میں، یہ ٹائم تھا جب ہم نے 264 سے 1900 میگا واٹ سے سرپاس کر گئے. اور یہ وہ ٹائم تھا جب فرسٹ ٹائم ہم نے رینیوبل انرجی کی میں بات کر رہا ہوں کہ 1 گیگا واٹ ہم نے ونڈ کا کراس کیا. تو اس وقت ہمارے پاس ایک فٹ پرنٹ ہے کہ ہمارے پاس 1900 میگا واٹ ہے. اس کے ساتھ جو پیرلل ڈائمنشنس ہیں رینیوبل انرجی کی، وہ اچھا آپ کے جو ونڈ کے جو ٹیرف آیا تھا جی وہ کیا تھا؟ اگر بریفلی ناظرین کو دیکھیں، بتا میں دیں آپ کہ کو پہلے پروجیکٹ میں کیا تھا اور آج آخری پروجیکٹ میں آپ نے کیا ہے؟ بہت اہم سوال کیا ہے، اور میں اس کو بالکل وضاحت سے بیان کرنا چاہوں گا. جب آپ کسی سیکٹر کو اوپن کرتے ہیں، جی پاکستان جیسے کنٹری میں جہاں فائنینسنگ کاسٹ زیادہ ہے، یہاں پہ اور طرح کے پرسیوڈ رسک بھی ہیں، تو اس وقت کا ٹیرف رکھا گیا وہ کوئی 14 پوائنٹ سمتھنگ تھا جو ونڈ کا رکھا گیا. اسی طرح سے جو ہے سولر کا وہ بھی اسی رینج میں تھا 14. اگر آپ 10 ایئرس کا لیں گے تو 15 ایئرس سے سرپاس کر جاتا ہے. لیکن وہ ہماری ضرورت یہ تھی کہ آپ کا سیکٹر کے لیے کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن یہ جو ٹائم میں نے دوبارہ وہ بات کروں گا کہ 2015 سے 19 تک کا جو ٹائم ہے، اس میں ڈراسٹک ریڈکشن ہوئی ہے. میں آپ کو اس کی گلوبل تھوڑا اسپیکٹ بتاؤں کہ یعنی 2009 سے پرائزز گرنا شروع ہو گئے. اچھا مجھے اگر اجازت دیں تو میں یہ چاہوں گا کہ انڈس ونڈ انرجی کا جو یہ سلائیڈ ہے میں اپنے ناظرین کو دکھا سکوں. ناظرین یہ آپ کے سامنے یہ جو ایک سلائیڈ ہے، اس میں آپ کو لکھا ہوا آپ پڑھ سکیں گے کہ انڈس ونڈ انرجی لمیٹڈ، اس کا یہ ٹیرف ہے، یہ نیپرا سے اپروو شدہ ہے. اور اس کے یہ جو کمپوننٹ ہیں اگر آپ یہ پڑھ سکیں، دیکھ سکیں، اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا جو بل آتا ہے وہ کس طرح سے بلڈ اپ ہو کے تو آپ کے یعنی 12 روپے آتا ہے یا 15 روپے آتا ہے یا 8 روپے آتا ہے، اس کے کمپوننٹ کیا ہیں. تو اس کو اگر دیکھ لیں کہ اس میں فارن او اینڈ ایم ہے، آپریشن اینڈ مینٹیننس اس کو کہتے ہیں. لوکل او این ایم ہے، یہ لوکل میں جو لوگوں کو اس پاور ہاؤسز میں جو تنخواہیں ہوتی ہیں ان کے الائڈ خرچے ہوتے ہیں وہ ہے. اس میں انشورنس کا کمپوننٹ ہے،
اس میں ریٹرن آن ایکویٹی ہے کہ جو انویسٹر اپنی ایکویٹی انجیکٹ کرتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، اس کے اوپر جو ایک اس کو پروفٹ ملنا چاہیے، وہ چونکہ اس کا یہ حق حاصل ہے آئی پی پی کا کہ اگر وہی پیسہ وہ اٹھا کر بینک میں رکھے تو اس کو بینک بھی اس کو انٹرسٹ دے گا. تو اس نے بینکوں میں رکھنے کے بجائے اس نے ایک پروڈکٹ میں اس نے استعمال کیا، اس نے ایک کارخانے میں آ کر پیسے لگائے، تو اس کا ریٹرن آن ایکویٹی ایک کیلکولیٹ کر کے اس کو دیا گیا. اس کو آگے ایک کمپوننٹ دیکھیں گے ROEDC ریٹرن آن ایکویٹی ڈیورنگ کنسٹرکشن، یعنی جب وہ کنسٹرکشن کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت وہ کیلکولیٹ کی جاتی ہے. پھر آگے ایک کمپوننٹ دیکھیں گے لون ری پیمنٹ کا ایک خانہ آپ کو دیکھیں گے، اور انٹرسٹ چارجز جو بینک کے انٹرسٹ لیتے ہیں وہ ایک خانہ ہے، اور اینڈ پر جو ٹیرف آتا ہے. تو اس طرح یہ جو انڈس ونڈ انرجی کا جو ٹیرف ہے یہ 5.7517 اس کا جو اینڈ پروڈکٹ کاسٹ ہے. بھٹو صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ اس پالیسی کے حوالے سے امجد صاحب نے جو اپنا انپٹ دیا اور سے 95 سے لے کے تو آج تک، اور انہوں نے اپنی سکسس سٹوری بھی بتائی کہ رینیویبل انرجی میں جو سکسس سٹوری ہے وہ کیا ہے. تو آپ کا اس حوالے سے کیا انپٹ ہے جناب؟ محمود سر، تھینک یو ویری مچ. امجد صاحب نے جو بھی کہا آئی ڈو ریئلی جو ہے اڈاپٹ اٹ. موونگ فارورڈ دیکھیں، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ پالیسی کی بات کرتے ہیں تو آپ پالیسی کو ایک لیونگ ڈاکیومنٹ سمجھتے ہیں جو کہ آپ کا ٹاپ سے باٹم کی طرف ایک فلو کرتا ہے. آپ ڈائنامک ڈاکیومنٹ اس کو سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پالیسی از کنسیڈر ٹو بی اے سارٹ آف SOP. آج آپ نے اس کو چند دنوں کے لیے بنایا اور پھر موونگ فارورڈ جو ہے آپ نے اس کو سرٹین جو ہے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کو اسکریپ کیا، پھر سرٹین ڈیسیشن کے تھرو باڈی سے آپ نے جو ہے اس کو لیا. سملرلی میں پوائنٹ ان باقی ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا. ایک پوائنٹ ان کیس لے سے جیسے امجد صاحب نے کہا، آری پالیسی 2006 کی جب آئی تو اس نے انویسیج کیا کہ ہم تقریباً 9.7 گیگا واٹ آور رینیویبل کے لے کر آئیں گے، اور اس کے اندر دو چیزیں تھیں. بائی لارج ہم اس کو جو ہے انسولیسیٹیڈ یعنی کہ ایک سمپل انسولیسیٹیڈ موڈ کے تھرو اور کمپیٹیٹو موڈ کے تھرو پروکیورمنٹ کریں گے. اسٹرکچر کو رکھتے ہوئے تمام چیزیں ڈیولپمنٹ ہوتی رہی. اس کے اندر 6% آ رہی وہ لے کر تو آ گئی. ساتھ میں اس میں بیسیکلی ارلی اسٹیج پروجیکٹ بھی آئے تقریباً 1 گیگا واٹ کے تحت جو ہے بایو ماس کے پروجیکٹ آئے کہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے تقریباً 8 گیگا واٹ کے پروجیکٹ ڈیولپ ہوئے. وہاں سے پالیسی ویلڈ ہوتی ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں. بیچ میں ایک جو ہے CCOI ٹائپ کا ایک فیصلہ آ جاتا ہے. فورمز فیڈرل گورنمنٹ جب بھی آتی ہے لازمی دے ہیو ٹو آپریٹ دا کنٹری. آف کورس جب ملک کو آپ نے چلانا ہے یا سیکٹر کو آپ نے چلانا ہوتا ہے، آپ نے ایگزسٹنگ لاز، لیگل اینڈ ریگولیٹری فریم ورک کو اور پالیسی فریم ورک کو فالو کر کے چلنا ہوتا ہے. تو پالیسی کی جو ابینس ہے نا، اور اس کو نان کمپلائنس ایک سب سے بڑا ایشو ہے. تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ 8 گیگا واٹ 2 گیگا واٹ کے قریب اگر اس کے اندر جو ہے پروجیکٹ آ گئے جو ڈسکریمنیٹری ایک اور نان مینڈیٹڈ اپروچ ہے ٹوورڈ دا پالیسی، تو کرنٹ کیس جیسے آری پالیسی 2006 ہے تو اس کو سیٹ اسائڈ کیا گیا تھرو دی 2017 جو ہے، اور سبسیکوئنٹلی ریوائز 2018 کا فیصلہ CCOI کا. اچھا اگر آپ یہیں رکیں، اب جب نہیں اگر آپ یہیں رکے پلیز، تو میں امجد صاحب سے یہ پوچھوں کہ جناب یہ 2006 پالیسی جب سکسس سٹوری بلڈ اپ ہو رہی تھی، انویسٹر آ رہا تھا اور زمین پہ کام ہو رہا تھا، اور رینیویبل انرجی ہماری ضرورت ہے. ہم اس وقت جو 70% ہم نے بینک کیا ہوا ہے کہ ہم باہر سے تیل لائیں گے یا کوئلہ لگائیں گے تو تب ہمارا وہ بجلی کا کارخانہ چلے گا. تو اس حوالے سے آپ کے جو اس پالیسی کو ایک جگہ پر آ کے ختم کر دیا گیا، وہ جو انویسٹرز تھے وہ LOS لے کے مارے پھرتے رہے. مجھے نہیں پتا کہ آج 2020 ہے ان کی کیا صورتحال ہے. جی محمود صاحب، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ پالیسی ایک بڑی ہی کروشل اور سینسیٹیو چیز ہوتی ہے جی، کیونکہ اس پہ آپ کا پورا انویسٹرز کا انحصار، اور اس پہ جو لونز ہیں، گارنٹیز ہیں، سارا انحصار اس پہ آپ کا اسی پہ ہوتا ہے. پالیسی کو آپ اس وقت چینج کرتے ہیں اگر اس کا کوئی حصہ انآپریٹو ہو جائے ڈیو ٹو آبسولیٹ کوئی چیز ہو جائے، یا کا باہر کا انوائرمنٹ چینج ہو جائے، یا کوئی ایسی بہت ہی زیادہ کرٹیکل چیز ہو جائے جس کے بیسس پہ آپ کو ضرورت پڑ جائے کہ آپ اس پالیسی کو چینج کریں گے. ورنہ آپ پالیسی کو چینج نہیں کرتے، اس کو ماڈیفائی کرتے ہیں، اس کو ریفائن کرتے ہیں، اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے.
میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کروں کہ پچھلی پالیسی میں بیسیکلی ٹیرف کے 3 موڈز بتائے گئے تھے. اس میں فیڈ ان ٹیرف کا تو تھا ہی تھا, اس میں ڈیولپر کے اینڈ پہ یہ بھی تھا کہ جی وہ کاسٹ پلس ٹیرف کے لیے بھی جا سکتا ہے, اپنا ٹیرف پروپوز کرے, نیپرا اس پہ اپنی ایزمپشن دے گا اور اپنا ٹیرف کاسٹ پلس اس کو سرٹیفائی کرتا ہے یا اس کے اگینسٹ کوئی دوسرا دے دے گا. تیسرا کمپیٹیٹو بڈنگ کا آپشن بھی اسی پالیسی کے اندر موجود تھا. آج نئی پالیسی کی طرف ہم گئے صرف اس بیسس پہ کہ جی ہم کمپٹیشن میں جا رہے ہیں, تو وہ کون سی چیز تھی جو پچھلی پالیسی میں نہیں ہو سکتی تھی جو اس میں ہم نے کی. جی بالکل. تو اس میں ہم نے ریدر کیا کیا ہے کہ ہم نے ان ٹیرف آپشنس کو اسکویز کر کے سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں ہم نے رکھ دیے کہ صرف کمپیٹیٹو بڈنگ کا آپشن ہوگا. میری نظر میں کئی ایسے پروجیکٹس اور موڈس ہیں جہاں پہ آج بھی فیڈ ان ٹیرف مناسب ہے. میں اس ایولیوشن کو نہیں مانتا کہ فیڈ ان ٹیرف سے کاسٹ پلس اور اس سے آپ کمپیٹیٹو بڈنگ میں جائیں گے. نہیں, گورنمنٹ کے پاس تینوں آپشن ہوتے ہیں, وہ جب بھی جس وقت بھی کسی کو ایکسرسائز کرے وہ کر سکتی ہے. لیکن اس پالیسی میں ہم نے کیا کیا ہے کہ گورنمنٹ کے آپشنس کو لمیٹیڈ کر دیا ہے کہ جی آپ صرف کمپیٹیٹو بڈنگ میں جائیں گے. اگر کمپیٹیٹو بڈنگ اتنی ضروری تھی تو باقی فوسل فیولس میں وہ کمپیٹیٹو بڈنگ کیوں نہیں ہے. بالکل. اور دوسری چیز یہ کہ اس میں آپ نے کاسٹ پلس ٹیرف الاؤ کیا ہے صرف جی ٹو جی پروجیکٹس کو, تو جو کنونشنل انویسٹر ہے اس کو آپ نے اس سے کیوں دور رکھا ہے. تو اس کے اندر کئی ڈائیکاٹمیز ہیں اور سب سے اہم ڈائیکاٹمی میں آپ کے سامنے لاؤں گا کہ دیکھیں اس میں ٹارگٹ رکھا گیا ہے کہ 30% شیئر جو ہوگا رینیوبلس کا 2030 تک ہم اچیو کریں گے. لیکن اگر آپ پوری پالیسی پڑھیں تو یہ سارا پاور ہم نے ڈسپیچر کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ وہ جب الاؤ کرے گا تو پروجیکٹ آئے گا. اچھا مجھے جی بھٹو صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ مجھے اگر یہ بتا دیجئے کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ جو 2006 پالیسی تو چلی گئی, اب نئی پالیسی آئی اور گورنمنٹ نے جی ٹو جی جو بھی پالیسی ہے اور سی سی او آئی سے بھی وہ اس کی میرا خیال ہے اپروول ہو گئی یا نہیں ہوئی. آپ اس نیچرل ریسورسز یا انڈیجنس ریسورسز کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے جو پالیسیوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا انویسٹر آئے گا اور آ کر اسی طرح سے وہ انویسٹ کرے گا پیسے جس طرح سے دیگر ملکوں میں ہو رہا ہے, یا 1995 یا 2006 پالیسی کو لے کر انویسٹر آئے اور انہوں نے اس ایریا میں کافی انویسٹمنٹ کی؟ آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں, فیوچر کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں کرنٹ اسٹیٹ میں اگر شارٹ آنسر تو یہ ہے کہ اس وقت فل فرسٹریشن ہے, بیکاز ایبسنس آف پالیسی از دا فل فرسٹریشن اس حساب سے. نمبر 2 پوائنٹ فرسٹریشن کی یہ بنتی ہے کہ 8 گیگا واٹ تقریباً جو تھے اس میں سے ٹوٹل ڈیولپمنٹ ہے جس میں سے کوئی ہمارے 150 کے قریب پروجیکٹس تھے. ایل او ایس اسٹیج پہ کوئی 1 گیگا واٹ تھا, ایل او آئی اسٹیج پہ 6 گیگا واٹ کے. تو جب آپ نے اس کو نئی پالیسی سے میں پروٹیکٹ نہیں کیا, جبکہ ماضی کا امجد صاحب نے صحیح ہائی لائٹ کیا کہ ہماری ڈسکریمنیشن رہی ہے تھرمل کے ساتھ سیپریٹلی ہے. جب 2002 کی پالیسی جو ہے ایکسپائر کر گئی اور 2015 کی پالیسی آئی تو 2002 کے تمام پروجیکٹس کو سیونگ کلاز کے تحت جو ہے اسپیس دیا گیا تھا اور وہ they could opt and get to be developed through 2015 پالیسی. تو یہاں سب سے زیادہ فرسٹریشن یہ تو کریٹ ہوئی ہے کہ مارچ 2018 میں جیسے پالیسی 2006 ایز کلیمڈ بائی دا کوارٹرز ان دا منسٹری آف انرجی کہ وہ ایکسپائر ہو چکی تھی اور دیر واز اے ہائی نیڈ کہ نئی پالیسی آئے. تو نئی پالیسی جب آئی تو اس میں سے پریویس پالیسیز کو کوئی بھی پروٹیکشن نہیں دیا گیا. اب میں اس میں یہ کہوں گا کہ اس سے جو ہے 8 گیگا واٹ آپ نے اسکریپ کر لیے اور میں وہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ وہی لوگ تھے. بھٹو صاحب میں نے بریک لینی ہے, اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں ناظرین, ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم یہ بھٹو صاحب ہی سے کنٹینیو رکھیں گے اس ڈسکشن کو. اسٹے ود اس پلیز. ویلکم بیک ناظرین. تو جی بھٹو صاحب جی کنٹینیو کیجیے گا جی پلیز. جی تو میں یہ آج کہہ رہا تھا کہ جب آپ نے نئی پالیسی 2006 کی دیکھیں اس میں ایک ریکوائرمنٹ آئی تھی نیپرا ایکٹ کے حساب سے. نیپرا ایکٹ جب ریوائز ہوا تو اس نے کہا کہ فار فیوچر نیپرا کے اوپر ٹیرف اور دینے کے لیے بائنڈنگ ہے کہ ایک سی سی آئی اپرووڈ پالیسی اس کے پاس ہونی چاہیے. یہ بھی فیکٹ ہے, ہمیں ایگری کرنا چاہیے کہ جو پرانی پالیسی تھی ای سی سی اپرووڈ پالیسی تھی ان آرڈر ٹو الائن ود دی کرنٹ لیگل
लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ पॉलिसीज का अप्रूवल का स्टेप एक अपनी जगह पे रिक्वायर्ड था। मैं तो अगर भुट्टो साहब मैं आपको रोकूंगा यहीं। जी, आपकी क्या इनपुट है इस हवाले से, जो अभी भुट्टो साहब ने इनपुट्स दिए हैं पॉलिसीज के हवाले से, चूंकि हमने अब हमारे पास वक्त बहुत कम होता है और हमने जाना है। मैंने वही बात पहले मैं वही दोहराऊंगा कि देखें, पॉलिसी की जब ज़रूरत हो तब आप उसको लेके आएँ। जो आपके ऑब्जेक्टिव्स पिछली पॉलिसी से पूरे हो सकते हैं, उसके लिए जब आप नई पॉलिसी लेके आते हैं उसमें इफ्स एंड बट्स रखते हैं तो इसका इंप्रेशन इन्वेस्टर पे खराब होता है और उसको वो नहीं आता। अब एक और चीज़ में ओवरऑल मुल्क बदनाम होता है। एक और चीज़ में वजाहत करूंगा कि देखें, दिस इज़ क्वाइट लॉजिकल। अगर आप एक नई पॉलिसी लेके आना चाहते हैं तो पुरानी पॉलिसी उस वक्त तक कंटिन्यू करें जब तक नई पॉलिसी नहीं आती। जी बिल्कुल। हम उस पॉलिसी को जब ख़त्म करके इस इंतज़ार में होते हैं कि नई पॉलिसी कब पास हो, तो इस पूरे बैकलॉग में जो इन्वेस्टर्स कॉल्स आएंगी उनका नुकसान, उसका नुकसान किसको होगा? वो तो मुल्क को होगा। ज़ाहिर है हमारे पास पॉलिसी व्हीकल कोई भी नहीं है कि उसको जारी रख सकें। उसके बाद सबसे अहम बात जो इन्होंने की भुट्टो साहब ने भी, कि जी एक कंसेंसस बेस्ड डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स, तो स्टेक होल्डर से मेरी मुराद है कि गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी, प्राइवेट भी, उनका एक है कि जी ये पॉलिसी इसी से अप्रूव्ड पॉलिसी है। जब हम नए सिरे से स्टार्ट करते हैं तो उसमें फिर डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस भी आते हैं, आपके अपने स्टेक होल्डर्स के डिफरेंसेस भी सामने आते हैं। हम उस एक विशेष सर्कल में चले जाते हैं जहाँ पे हमें कंसेंसस बिल्ड करना हमारे लिए बड़ा मसला हो जाता है, और यही चीज़ अभी हमें देखने में आ रही है। और इन केस अगर कंसेंसस बिल्ड कर भी लेते हैं तो बाहर का इन्वेस्टर आप पे कैसे ट्रस्ट करेगा कि आप कल को इस पॉलिसी को स्क्रैप करेंगे और नई पॉलिसी लेके आएंगे, क्योंकि आपने इस चीज़ की वजाहत ही नहीं की कि आप नई पॉलिसी क्यों लेके आना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा भुट्टो साहब जी, इस हवाले से भी, और मैं आप इसमें क्विकली मेरे 2.3 ले लें। दूसरी बात यह है कि जब नई पॉलिसी ले आ रहे हैं उसके अंदर जो टारगेट आपने इन्विसेज किया हुआ है 30% बाय 2020 विच इज 20 गीगावाट, तो सवाल बड़ा ये होता है कि 12 साल पुरानी पॉलिसी इन फील्ड थी जिसका टारगेट 9 गीगावाट था, उसका तो वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो टारगेट जो है रैशनल और रियलाइज नहीं है। अनसॉलिसिटेड मोड जो है ऑलरेडी पुरानी पॉलिसीज में था और सॉलिसिटेड मोड, बिडिंग मोड भी था, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो सकती थी। पुराने 6 गीगावाट को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे दूसरी चीज है, नया मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट जो है G2G जो है इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको स्पेस दिया जाएगा थ्रू अनसॉलिसिटेड मोड और कॉस्ट प्लस टैरिफ जैसे प्रोविजन से, जो रिक्वायर्ड नहीं था। सिंस नेपरा ने रिन्यूएबल में लोवेस्ट रीजनली टैरिफ 3.76 रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया है, तो मुझे ये भी कंफ्यूजन क्लियर फ्रस्ट्रेशन है फॉर तो के बिडिंग का फिर एडवांटेज क्या होगा जबकि आपको अनसॉलिसिटेड भी आया। नहीं भुट्टो साहब, मुझे ये बताएं, मैं आखिर में इसी पॉलिसी के हवाले से जिसको अब इस सेगमेंट को हम कंक्लूड करते हैं यहाँ, और मैं ये चाहूँगा आपसे भी और अमजद साहब से भी कि क्या इसमें थर्मल लॉबी यानी जो इंपोर्ट बेस्ड फ्यूल है उसके इन्फ्लुएंस की नज़र हमारी गवर्नमेंट नहीं हो रही कि वो हाइड्रो को, सोलर को और विंड को इनकरेज नहीं करते, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उसको नहीं करते, और हम अल्टीमेटली हर 2-4 साल बाद फिर उसी थर्मल सर्कल में आ जाते हैं और हम थर्मल को उसकी डेवलपमेंट शुरू कर लेते हैं। 1 मिनट में प्लीज ब्रीफ जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए, फुकदान तो है आपके पास, बिकॉज थर्मल में भी इंडिजिनियस रिसोर्स लाइक जो है थर्कोल आ चुका है, और रिन्यूएबल में अगर बाकी विंड सोलर की हम क्यों बात करते हैं, हम हाइड्रो की अगर बात कर लें तो हाइड्रो में भी इस वक्त 20 गीगावाट का पोटेंशियल है। जैसे दासू और डैमेज बादशाह जैसे प्रोजेक्ट 9 गीगावाट 2 प्रोजेक्ट बनते हैं जो कि डबल आपकी कैपेसिटी करेंगे, तो वहां पे भी लेवल ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली स्लो है। तो आई वुड से कि जो इंपोर्टेड फ्यूल पे थ्रस्ट अपनी जगह पे है, दैट हैज टू बी रिड्यूस्ड एंड देन ट्रांजिशन टुवर्ड्स रिन्यूएबल शुड बी गिवन फोकस। जी भुट्टो साहब, मैं इसकी एनालॉजी दूंगा कि जहां कहीं कोई जुर्म होता है जी तो पहला शुबा उस पे होता है जिसको उस जुर्म का फ़ायदा पहुंचता हो जी। तो यहाँ भी अगर रिन्यूएबल्स नहीं होंगे तो फ़ायदा किसको होगा? मैं इसमें नहीं जाता कि कोई लॉबी है या नहीं है, लेकिन अगर रिन्यूएबल्स आएंगे तो डेफिनेटली ये डिमांड बेस नहीं होंगे। मैं एक और बात आपको बताऊँ, ये इस बेस पे भी आएंगे कि इन्होंने आपके महंगे प्लांट्स को रिप्लेस करना है, और ये बात इस 2019 की पॉलिसी में भी मेंशन्ड है कि मैं रिन्यूएबल इसलिए चाहिए ताकि हम महंगे प्लांट्स को रिप्लेस कर सकें। तो जब रिप्लेसमेंट वाली बात आएगी तो डेफिनेटली कुछ इंटरेस्ट जो है वो डेफिनेटली मुतासर होंगे। मैं एक बात मुझे अगर आप कहने दें, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि देखें जो टारगेट्स रखे गए हैं, वी आर वेरी मच हैप्पी 30% टारगेट बाय 2030, लेकिन उसके साथ ही आपने डिस्पैचर को जब अथॉरिटी दी है कि जब तक वो सेंस करेगा एनटीडीसी को जैसे कहते हैं, जब तक वो क्लियर नहीं करेगा कि जी प्रोजेक्ट्स आए तब तक आप नहीं आगे कर सकते। इसका मतलब है हम कंस्ट्रेंट बेस्ड प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं।
بجائے یہ کہ ہم ٹارگیٹس کے مطابق کوشن کریٹ کریں، ہم اپنے کنسٹرینٹس کے بیسس پہ ٹارگیٹس کو روک رہے ہیں. جی بالکل، کیونکہ کل کو اگر یہ رک گئے کہ جی ہمارے پاس اتنا کوشن نہیں ہے یا ہمارے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے، ٹرانسمٹ کرنے کا کوشچن. جی تو ایکچوئل جو اپرچونٹی کاسٹ ہے وہ پروجیکٹ نہ آنے کی زیادہ ہے بنسبت آپ ٹرانسمیشن لائن میں بہتری لائیں. جی بالکل. اس لیے آپ کو لانی پڑے گی. یہ بات اس پالیسی میں مینشنڈ ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت اچھا، ہے. میں اب ناظرین آپ کو سرکولر ڈیٹ کی طرف لے جاتا ہوں کہ جو سب سے بڑا میجر اس وقت جو ایشو ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے بنا ہوا ہے وہ سرکولر ڈیٹ ہے، اور اس کا ٹوٹل حجم جو ہے جو ہم عوام نے یا اس گورنمنٹ نے ادا کرنا ہے کسی نہ کسی صورت میں، اس کا ٹوٹل جو والیوم ہے وہ 1.7 ٹریلین ہے. اب یعنی 107 ارب روپیہ ہم نے یہ دینا ہے. اب اس کا جو میکینزم ہے، یہ سرکولر ڈیٹ کہتے کس کو ہے؟ جی دیکھیں، میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ یہ مرض سے زیادہ مرض کی علامت ہے. جی بالکل. اور اصل مرض کیا ہے یہ ہمیں ایکنالج کرنا پڑے گا کہ ہمارے پاور سسٹم کے اندر کمرشل سسٹینیبلٹی نہیں ہے. جی بالکل. یعنی جتنی ہم چیز سیل کر رہے ہیں اتنی ہمارے پاس ریکوری نہیں آ رہی. سرکولر ڈیٹ بیسیکلی ایکومولیٹڈ ڈیٹ ہے آن دا پارٹ آف دی ڈسٹریبیوشن کمپنیز. ڈسٹریبیوشن کمپنیز وہ کلیکٹ نہیں کر پاتی اور اس وجہ سے وہ آئی پی پیز کو پے نہیں کر پاتی. یعنی وہ بجلی کنزیوم کرا لیتے ہیں اور اس کی پیسے وصول نہیں کر سکتے، ریکوری نہیں کرتے. اور اس طرح سے جب آئی پی پیز کے پاس یہی پہنچتا ہے گیپ تو وہاں سے آگے وہ فیول سپلائر کو پے نہیں کر پاتے. اس طرح یہ قرضہ جو ہے یہ ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر کے درمیان گردش کرتا رہتا ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک اور بتاؤں، یہ صرف گردشی قرضہ، اس کے کئی انگریڈینٹس ہیں. فار ایگزامپل جو میرے پاس فگرس ہیں 187 بلین صرف آپ کا ٹی این ڈی لاس کا کوانٹم اس میں آ جاتا ہے. جو گورنمنٹس کی سبسڈیز ہیں 244 بلینس گورنمنٹ کے ریسیویبلس ہیں جو گورنمنٹ نے دینے ہیں جو اس میں شامل ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈیفرڈ پیمنٹس ہیں جن کو ہم نے انسٹالمنٹس پہ کیا ہے تقریباً 87 بلین وہ ہیں. اور جو رننگ ڈیفالٹرس آپ کے ہیں جو کہ 5.3 کے قریب ملین کے قریب ہیں، اور جو پرماننٹ ڈسکنیکشنس ہیں جو 1.5 ملین کے قریب ہیں، ان کا ٹوٹل بیک لاگ 500 بلین ہے. اور اس کے بعد اس میں ٹیکسیشن جو ریفنڈس ایف ای آر کے آتے ہیں 100 بلین کے وہ ہیں. اور بعد میں گورنمنٹ نے جو اپنی ایکویٹی سے اس کو فنڈ کرنے کی کوشش کی ہے وہ 233 بلین، اس میں آپ وہ شامل کر لیں. تو یہ ساری جو ہیں انکیپیسٹیز اور ناکامیاں اس کا مجموعہ ہے. یہ ایک علامت ہے کہ آپ کا پورا سسٹم جو ہے وہ کمرشلی وائبل نہیں چل رہا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ کیوں نہیں صحیح چل رہا تو اس کی ذمہ دار کمپنیز ڈسٹریبیوشن کمپنیز ڈیفینیٹلی ہیں کہ وہ کلیکٹ نہیں کر پا رہی. 187 بلین میں ہم جو تھیفٹ کی بات کرتے ہیں صرف 53 بلین تھیفٹ ہے. باقی آپ کا سسٹم جو ہے وہ آپ کے یعنی انرجی گورننس کے اندر چل رہا ہے، اس کو الاؤ کیا جا رہا ہے. اتنا بڑا بیک لاگ میرا خیال ہے کہ کوئی آرگنائز ہی چیز ہوگی، اس کے بغیر نہیں آ سکتا. جی بھٹو صاحب، اسی سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے آپ کی کیا ان پٹ ہے؟ جی دیکھیں، سرکولر ڈیٹ کوئی اس کو ریڈیوس کرنا یا اس کو کنٹرول کرنا کوئی اتنی طوفان چیز نہیں ہے. اینڈ ایون یو ڈو سم تھنگ فار دا لو ہینگنگ فروٹس یو کین ڈو. دیکھیں، سب سے زیادہ آپ نے اپنے اوپننگ نوٹ میں بھی کہا کہ انرجی جو ہے نا بیسیکلی ایپک سینٹر ہے اکنامک گروتھ کا نا. جی بالکل. 1.6 تقریباً 2 ٹریلین کی بجلی ہم لیتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں اور تمام چیزیں کرتے ہیں. تو اس کے اندر بجائے کہ ایک بڑا فوکس ہونا چاہیے کہ جو ہمیں گورنر اسٹیٹ بینک اور فائنانس منسٹر کی سلیکشن کے لیے جو فوکس ہمارا زیادہ ہوتا ہے، میں تو کہتا ہوں وہ سارے کنسیکوینشل ہیں. اس منسٹری کے لیے جو ایک تھنک ٹیکنو کمرشل اور جو ہے اسٹریٹجائزر آپ کو اکنامسٹ یا ہائی لیول آف کیپیسٹی کیپیبلٹی اینڈ اسکل سیٹ منسٹری میں چاہیے تھا وچ از مسنگ. ایک تو یہ پارٹ ہے جو کہ کنسیکوینٹلی جو انسٹیٹیوشنل کرپشن انوالوڈ ہے ان دیٹ ون آئی وڈ سے اٹ از اسٹریٹ، اس کو کنٹرول نہیں کر پا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اوبیڈینس آف لیول ہے وہ کنٹینیو ہو رہا ہے. آئی ایم ایف کمس اوور دیئر اور وہ کہتا ہے کہ ٹیرف بڑھائیں، سیدھا ایکسیپٹ ہوتا ہے کہ ٹیرف بڑھائیں کیونکہ ریونیو اس سے بڑھیں گے اور پھر آپ اس کی کیپیبلٹی بڑھے گی لون لینے کی. اچھا بھٹو صاحب، آپ مجھے امجد صاحب کی طرف آنے دیں. جی امجد صاحب، اس میں گدی صاحب مجھے پوائنٹ آپ پورا کرنے دیں. ایک منٹ ہولڈ کریں. اچھا چلو پلیز مجھے پوائنٹ ہولڈ کریں. اف یو کٹ اٹ دین آئی وڈ ناٹ بی ان پوزیشن ٹو گیو یو ا کمپلیٹ پکچر. پلیز آپ کمپلیٹ کر لیں. اس سے پہلے جب ایک وہاں پہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب آپ اس کے ٹیکسز اور آپ اس کو ٹیرف کو بڑھواتے جائیں گے تو وہاں پہ لا آف اوبیڈینسی اگر چلتا رہے گا تو اس سے الٹیمیٹلی کیا ہوگا
کہ کاسٹ بڑھتی جائے گی, چوری بڑھتی جائے گی اور تمام چیز. تو ریفارمز اور ان افورڈیبلٹی کی طرف جب کاسٹ کو آپ نہیں کرتے اور ان افورڈیبلٹی کی طرف جائیں گے اور تو اس سے کیا ہوگا, پرفارمنس لو ہوگی. اب کرنا کیا ہے یہ ہے کہ جو 2017 کے اندر تمام جتنی اپنی کیپیسٹی اس وقت 35 گیگا واٹ تک آپ نے ایڈ کر دی. پرابلم یہ ہے کہ 2017 سے لے کر 19 تک 48% آف ڈیمانڈ آپ نے کریٹ کرنی تھی, وہ کریٹ آپ نے کی نہیں, جو کہ 12 سے 15% تک آپ کے پاس کریٹ ہوئی. تو اس سے سب سے زیادہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کا ایشو ہے وہ رائز ہو کے آپ کے پاس آ گیا. اچھا اب مجھے اجازت دیں میں امجد صاحب کی طرف. جی میں تھوڑی سی بات کی وضاحت کروں کہ اس وقت کی جو کرنٹ فگرز ہیں جو میرے پاس ہیں اس میں کوئی 990 بلین جو ہیں وہ پیبلز میں آتے ہیں, اور باقی جو پارکنگ کمپنی جو ہولڈنگ کمپنی بنائی گئی ہے وہاں جو پارک کیا گیا ہے وہ 880 بلین ہے. تو اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو آپ سالو کیسے کر رہے ہیں, جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ جی ہم اس کو ریزالو کر لیں گے. وہ ریزولوشن سے ان کی مراد کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اس کو یعنی بینک کمرشل لونز جو لیتے ہیں, یعنی بینکس اسلامک بینک کی کنسورشیم ایک بنائی گئی, اس سے 11.3% پہ ہم نے لونز لے کے اس کو واش کر رہے ہیں. یعنی وہ بھی لائبلٹی الٹی گورنمنٹ پہ بھی ہے کہ کمرشل بینک سے آپ لون لے کے دکھانے کے لیے اپنی بیلنس شیٹ کو کلین کر آپ نے صرف بیلنس شیٹ کلین کی, لیکن وہ چیز اپنی جگہ پہ. اور سب سے جو خطرناک بات ہے وہ یہ کہ آج 1.7 ٹریلین ہمارے پاس ہے, پچھلے سال اس سے کم تھا, آگے اس سے زیادہ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو علاج ہے وہ نہیں ہو رہا, اس کی جو بھی ٹریٹمنٹ ہے سمپٹومیٹک ہم ٹریٹمنٹ اس کی کر رہے ہیں, اس کا علاج کوئی نہیں. اس کا علاج پنہا ہے اس بات میں کہ ادارتی اصلاحات کیے جائیں, اداروں کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے اور ریسپانسبلٹی فکس کی جائے. جب تک ادارے آزاد ہو کے کام نہیں کریں گے تب تک آپ کا یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ ڈیپلی انٹرینچڈ ہے وتھ یور انرجی گورننس ان دی کنٹری. اچھا یہ بالکل صحیح ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہمارا ٹیرف ہے جو کنزیومر دے رہا ہے اب وہ کبھی بھی فکس نہیں ہوتا. مثلا لیٹ اس سے کہ ہم پیٹرول آج دنیا کی ہسٹری میں جو سب سے نیچے لو ہے, لیکن وہ ہمیں کنزیومر کو پاس آن نہیں ہو رہا, اور وہ اسی طرح ایک مرتبہ جو اگر 14 روپے پہ چلی گئی تو کنزیومر 14 روپے ہی دے رہا ہے, وہ 15 روپے دے رہا ہے, وہ 16 روپے دے رہا ہے. وہ اس نے کبھی اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ اس کا جو ٹیرف ہے وہ 10 روپے پر آ جائے, 8 روپے پر آ جائے وغیرہ وغیرہ. حل کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہائیڈرو ہے, ہمارے پاس جو ونڈ ہے, ہمارے پاس جو سولر ہے, اس کو ہم وار فوٹنگ بیسس پر ڈیولپ کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ بجلی کا ٹیرف اسٹیبل کیوں نہیں ہوتا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ نیپرا ہر سال ایک سرٹن اماؤنٹ پرسنٹیج پرمیزبل لاسز کی لے کے آتا ہے کہ جی اتنے لاسز پرمیزبل ہیں, اس سے بیانڈ نہیں ہے. کسی زمانے میں یہ فگر 9 سے 10% تھی, پچھلی گورنمنٹ کے ٹائم میں یہ 13.5 سے آگے جا کے 17 یعنی 16.5 تک اس کی پہنچ گئی. جتنی آپ پرمیزبل لاسز کا کنٹینٹ یعنی کوانٹم زیادہ ازیوم کریں گے وہ سارا بیک لاگ شفٹ ہو جائے گا کمپلائنٹ کنزیومرز کی طرف, یعنی جو پے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز آپ نے مجھے بتائی کہ اس کے لیے ہمیں ایک سسٹینیبل انرجی مکس چاہیے جو کہ انڈیجنس انرجی بیس ہو, جہاں پہ آپ کو سستی بجلی آپ کے اینڈ پہ ہو. جی بالکل. جب ڈفرینٹ سستے ذرائع آپ کے پاس ہوں گے تو باسکٹ ٹیرف پہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آئے گا. جی بالکل. لیکن جہاں پہ ہم امپورٹڈ فیول یوز کر رہے ہوں گے, جہاں پہ فیول آلریڈی پاس تھرو ہے, وہ آج ہمارے پاس وہ 5 سینٹ پہ آ رہا ہے, کل کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ 10 سینٹ پہ آئے, 15 سینٹ پہ 20 پہ چلے جائے, اور گیا تھا وہ پاس تھرو ہے. اس سائڈ کی اکانومی پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. اچھا یہ باسکٹ پرائس کیا چیز ہے اس کے؟ دیکھیں باسکٹ ٹیرف یہ ہے کہ آپ کے پاس, اور آج کی کیا باسکٹ پرائس؟ دیکھیں آج کی جو ہے وہ تقریباً 17 روپے کے قریب جو ہے وہ ٹوٹل بنتی ہے پر یونٹ جو ہے ہماری بنتی ہے. اس میں جو ہے ڈفرینٹ ذرائع سے جو آپ کی بجلی بن رہی ہے, مہنگی اور سستی, اس کو ہم ایگریگیٹ کرتے ہیں. جو پلان تھا وابڈا کو ان بنڈلنگ کرنے کا, اس میں یہ تھا کہ ڈفرینٹ ڈسٹریبیوشن کمپنیز جب بنیں گی تو وہ کمپیٹ کریں گی ان ٹرمس آف دا ٹیرف. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ یہاں پہ بیسکٹ ٹیرف کی شکل میں جو پرفارم کر رہی ہے ڈسکو, اس کا بھی ہم جو ہے برڈن جو ہے اس پہ یعنی اس کا جو نہیں پرفارم کر رہی اس کا بھی اس پہ ڈال دیتے ہیں, کیونکہ باسکٹ ٹیرف پر ایک ہی بن رہا ہے. جی بھٹو صاحب, اب ہم آخری یہ جو سیگمنٹ ہے ہمارا اس سرکولر ڈیٹ اور پیسہ اور ٹیرف کے حوالے سے, تو یہ باسکٹ پرائس کے حوالے سے جاتے ہیں. آپ کی کیا تجویز ہے کہ ہم کس طرح سے اپنا یہ جو ٹیرف کم کر کے تو کنزیومر کو ایک اس سے مستفید کر سکتے ہیں؟ یہ کنزیومر کب سکھ کا سانس لے گا؟ جی
से देखें इसके अंदर जो जैसे अमजद साहब ने कहा 17 से 18 रुपए का जो टैरिफ है, अगर उसमें हम स्प्लिट करते हैं तो 12 रुपए की 12 रुपए 10 पैसे और 12 रुपए की एज पर नेपरा 12 रुपए 11 रुपए 62 पैसे आपकी जनरेशन की कॉस्ट के होते हैं। उसके अंदर 1.5 से 2 रुपए आपके सिस्टम यूज और डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन के होते हैं, और फिर 2 रुपए स्ट्रेट अवे लॉसेस के जाते हैं, और लॉसेस को अगर स्प्लिट करते हैं तो डिस्कोस के एवरेज टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस जो कि 20% होते हैं, और एनुअली वो जब आप 1.6 ट्रिलियन की बिजली बेचते हैं तो बेसिकली आप रिकवर कर रहे होते हैं 1.2 और 1.1 ट्रिलियन ना। वो लॉसेस की गुड गवर्नेंस और वहां पे इंप्रूवमेंट करके उन 2 रुपए को तो आप किल कर सकते हैं। 20% बांग्लादेश ने शुरू किया था 43% से, आज वो सिंगल डिजिट में है। तो ये चीजें बेहतर हो सकती हैं। क्वालिटी वहां पे मैनेजमेंट को बेहतर चाहिए जाए, मेरिट पे अपॉइंटमेंट के बोर्ड्स जो है स्पेशली वहां पे इतने पोलिटिसाइज्ड हैं, अगर सर्टेन डिस्कोर्स के बोर्ड आप देखेंगे तो यू विल वंडर फॉर दैट वन। जी, मुझे अमजद साहब की तरफ के अंदर जी अमजद साहब, मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। अगर जो टारगेट रिन्यूएबल के बताए गए हैं कि जी हम 30% तक अचीव कर लेंगे 2030 तक, तो इसका एवरेज टैरिफ इस वक्त कितना होगा? डू यू नो? इट्स अराउंड बिलो 5 सेंट्स, यानी 35% बिजली अगर आपकी बिलो 5 सेंट्स बन रही हो, और अभी हमारा जो शेयर है हाइड्रो का 24% है, इसको आप बड़े मज़े से 30-35% तक कर सकते हैं। ये दोनों सोर्सेज अगर आप मिलाएंगे, यानी अगर 70% हमारा रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रो पे चले जाएंगे तो नेचुरली आपकी बास्केट प्राइस नीचे आ जाए। जी बिल्कुल जी। नाज़रीन, मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहता हूं कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमारे पास है, अगर आप ये देख सकें कि आपको ये स्लाइड पे नज़र आएगा। मीरा पावर लिमिटेड, ये गुलपुर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, आज़ाद कश्मीर में लगा है। 100 मेगावाट इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है, और नेपरा ने इसको जो टैरिफ दिया है वो 9.4617 सेंट है, यानी आज भी 9.5 रुपए इसकी कीमत है। और अगर इसको लॉसेस अगर हम इसके कैलकुलेट कर लें, जो ट्रांसमिट लॉसेस है, अगर वो 10% जो भी कहते हैं, तब भी ये 10 रुपए 10.5 रुपए से ज़्यादा नहीं जाता। और हाइड्रो, यही जो गुलपुर है, मैं इसी की मिसाल लेते हुए आगे बढ़ूंगा। नाजरीन, ये 10 साल के बाद इसका टैरिफ जो है ये 5 रुपए तक आ जाएगा, और इसकी लाइफ जो है ये 100 साल तक है, यानी 100 साल तक इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से आपको 3, 4, 5 रुपए की मैक्सिमम बिजली मिला करेगी, जो कि हमारे पाकिस्तान में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को न लगाने वाले जो जितने भी कानून साजियाँ हैं, पॉलिसियाँ हैं, और जो लोग अपॉइंट किए जाते हैं वो डिस्करेज करने के लिए लगाए जाते हैं कि आपने विंड नहीं लगने देनी, सोलर नहीं लगने देना, हाइड्रो नहीं लगने देना, और उसके लिए पूरी दुनिया की जो मुश्किलात होती हैं वो उनको फ्रेम अप करके पॉलिसीज़ की शक्ल में उन दफ्तरों में इंजेक्ट कर लेते हैं, और लोग आगे नहीं बढ़ते, और इस तरह से हमें सस्ता प्रोडक्ट हमें अवाम को नहीं मिलता। जी, हम अब चलते हैं जनाब, इस टैरिफ से हम निकले, और अब हम चलते हैं कि जो आइंदा आने वाले जो साल हैं 2021 के हवाले से कॉम्पिटिटिव एक ट्रेड बायलैटरल एक मार्केट आ रही है, इंट्रोड्यूस की जा रही है, उसकी पॉलिसीज आ रही है, और ख्याल ये है, हुकूमत का ख्याल ये है, ये तो आपको पता है कि जो हमारे पॉलिसीज़ बनाने वाले लोग होते हैं वो होता है कि जो डीएमजी ग्रुप का लोग होते हैं, वो पॉलिसीज़ बनाते हैं। उसमें टेक्निकल शोबे जो होते हैं, लॉ नोइंग शोबे जो होते हैं, वो अगर कोई लड़ाई करके अपने आप को इंडेक्ट उसमें पॉलिसीज़ उस इदारे में आ जाए तो नहीं, वरना वो आप जैसे लोगों को उस पॉलिसी साज इदारे में आने ही नहीं देते, डिस्करेज करते हैं। और हाल ही में मेरी खुद इस मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में एक सीनियर सेक्रेटरी है, उनसे जब बात हुई तो मैंने कहा जी आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को क्यों नहीं डेवलप? उन्होंने कहा जी हम आइंदा हाइड्रो को नहीं लेंगे चूँकि ये बड़े महंगे आते हैं। मैंने कहा जी क्या महंगे आते हैं? इनकी कास्ट 10 रुपए आती है। तो मैंने कहा जनाब आपकी बास्केट प्राइस क्या है? तो उसने, ये सीनियर एडिशनल सेक्रेटरी है जो प्रोफेशनली कहते हैं मैं इंजीनियर भी हूँ, और वो हर रोज़ जाकर इमरान खान को प्रेजेंटेशन भी देते हैं एनर्जी के हवाले से। उन्होंने कहा जी हमारी बास्केट प्राइस जो है वो 3 से 4 रुपए है। ये है एक सरप्राइज़ आपके लिए। तो मैं ये चाहूँगा कि आप उस मार्केट के हवाले से, भुट्टो साहब आपसे शुरू करते हैं कि ये जो कॉम्पिटिटिव ट्रेड बायलैटरल ये जो आ रहा है पॉलिसी के हिसाब से, तो उसके हवाले से आपकी क्या इनपुट है, क्या इंफॉर्मेशन है?
जी गदर साहब, मैं स्टार्ट तो लेता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, बिकॉज लेकिन हमारे पास जो जो टाइम बहुत एक कम है, एक अब हमारे पास क्वेश्चन को टोटल पूरा 5-6 मिनट रह गए। जी देखिए, प्लीज। बायलैटरल मार्केट अगर रियलिटी में उसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉम्पिटिटिव मार्केट की जाए तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी अ सक्सेस स्टोरी। होने क्या जा रहा है बेसिकली उसके अंदर, एक करंट थोड़े से उससे इश्यूज भी हैं। होने ये जा रहा है कि आज जनरेटर बिजली पैदा करता है, उसके बाद वो एनटीडीसी के सिस्टम के साथ लिंक होता है, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन को दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके सेल्स में भी होती है। अब वो जो सेल्स वाला पार्ट है उसको, ये बीच वाला ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वायर एंड पोल आपकी रेगुलेटेड रहेगी, और जो सेल्स वाला पार्ट है, एक्सक्लूसिविटी जो डिस्कोज को मिली हुई है उसके अंदर, वो डिस्कोज इटसेल्फ एक नई एंटिटी वहां बन जाएगी, वो भी एक मार्केट पार्टिसिपेंट यानी कि ट्रेडर बन जाएगा बिजली का, और मी आर अमजद साहब या जो है गर्देजी साहब कोई भी लाइसेंस लेके नेपरा से वो भी बिजली देना शुरू कर देंगे। अब यहाँ डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं इस मार्केट में। इस वक्त जो हमारा मार्केट है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो भी 35 गीगावाट 24 या 25,000 गीगावाट समर की डिमांड जो सेल होती है, या विंटर की 8 से 10 गीगावाट जो सेल होती है, वो बेस्ड होती है सिंगल बायर रिजीम पे। गवर्नमेंट बिजली लेती है और गवर्नमेंट बिजली बेचती है, और डिस्कोज को एक्सक्लूसिविटी, तो ये तो एक्सक्लूसिविटी खत्म करके इसको सिंगल बायर प्लस रिजीम में लिया जा रहा है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन को सेल्स में कंपटीशन में डाला जाए। अब यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब प्रॉब्लम्स ये है कि क्या ये रियलिटी है? हमारे पास चूंकि टाइम बहुत ही थोड़ा रह गया। जी अमजद साहब, सबसे पहले तो इसमें कोई भी दूसरी राय नहीं है कि ये मल्टी बायर सिस्टम जो है ये होना चाहिए। अभी तक हमारे पास सिंगल बायर सिस्टम चल रहा है, मल्टीपल बायर में होगा ये दो तरह की मॉडलिटीज़ होंगी। एक तो ये है कि कोई एक प्राइवेट सेक्टर एंटिटी दूसरी प्राइवेट एंटिटी को डायरेक्ट वो परचेज और सेल करेगी, उसमें गवर्नमेंट की या लाइंस इस्तेमाल नहीं भी होगी, उनकी अपनी लाइंस भी हो सकती हैं, लेकिन जहाँ पे आप गवर्नमेंट की लाइंस इस्तेमाल करेंगे, एनटीडीसी की लाइंस इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे आपको व्हीलिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। और ये मैं आपको बताना चलूँ कि व्हीलिंग रेगुलेशंस नेपरा इसको फाइनलाइज करके इशू कर चुका हुआ है। सिर्फ यहाँ पे जो जिस चीज़ की ज़रूरत है, व्हीलिंग रेगुलेशंस की थोड़ी मार्केट की जाए, अपने बिजनेसमैन को उसके बारे में बताया जाए और उससे उसकी इफादियत को वाज़ेह किया जाए। अदरवाइज़ इससे बेहतर स्कीम कोई है ही नहीं कि आप डिफरेंट पर्सनस जो हैं, डिफरेंट एंटिटीज़ एक दूसरे को सेल परचेज करें। अगर उसमें गवर्नमेंट की लाइन्स इस्तेमाल नहीं होती तो गवर्नमेंट का बर्डन ही कम हो रहा है ना जी। नाज़रीन, हमारे पास जो आखिरी, अब इस प्रोग्राम के हवाले से जो आखिरी सेगमेंट है वो ये सोलर के हवाले से है। मैं ये चाहूँगा कि आपको एक स्लाइड दिखाऊँ और उस स्लाइड से आपको ये पता चल सके कि अगर सोलर यानी शमसी तवानाई जिसे कहते हैं, अगर हम अपने घरों में लगा लें और उसकी इस वक्त कास्ट क्या आ रही है, तो वो आ रही है हमारे पास नाज़रीन तकरीबन 6 रुपये। इस वक्त जो 6 रुपये की कास्ट है इस वक्त शमसी तवानाई से। लेकिन अमजद साहब आपसे और भुट्टो साहब आप दोनों से मेरी गुजारिश भी है, और मैं ये चाहूँगा कि आप ऐवान बाला तक आप भी जब अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन इन राइटिंग और वर्बली देते हैं, इस वक्त जो सूरत हाल है कि वो लोग जो पैनल्स जो अपने घरों के ऊपर लगा रहे हैं या दफ्तरों में या इंडस्ट्रीज में लगा रहे हैं, तो वो पैनल लगाकर अपनी इन्वेस्टमेंट करके तो उसके बाद वो डिस्को के हवाले हो जाते हैं, और डिस्को उसको अप्रूव करने में, उसका जो वो जो रिवर्सेबल जो मीटर है लगाने में 3 से 4 महीने लगाते हैं, और जब 4 महीने के बाद वो टाइम खत्म होता है तो उसके बाद नेपरा का शुरू हो जाता है जनरेशन लाइसेंस के लिए। और जनरेशन लाइसेंस के लिए जो नेपरा टाइम लेता है वो मिनिमम और मैक्सिमम 3 महीने से पहले नहीं। तो इस तरह एक इन्वेस्टर का 50 लाख रुपया अगर वो अपने घर के ऊपर या फैक्ट्री के ऊपर पैनल लगाकर इन्वेस्ट करता है तो वो 8 महीने तक उस सिस्टम में फ्री बिजली देता है, उसको कोई रेवेन्यू नहीं मिलता जब तक कि उसको जनरेशन लाइसेंस नहीं मिलता, या जब तक उसकी ये डिस्को वाले अप्रूव नहीं करते। तो अपेरेंटली अमजद साहब, डिस्कोज जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिस्करेज करती है कि लोग पैनल अपने घरों में और फैक्ट्रियों में लगा के खुद बिजली पैदा ना करें। और इसी तरह सोलर हीटर सिस्टम जो पानी गर्म करने का है, पूरी दुनिया में 94 में चाइना गया, इसी तरह टर्की गया, तो तकरीबन 75% वहाँ सोलर गीज़र लगे हुए थे, तो पानी गर्म। तो हमारे यहाँ आज भी गैस से हम पानी गर्म कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा। और मैं अपने घर में इसी इस्लामाबाद में गुज़श्ता 8 साल से सोलर गीज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ, सर्दियों यानी मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इस हवाले से आपकी क्या इनपुट है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि ये एक कंज्यूमर का बेसिक राइट है कि प्लीज़ मुझे भुट्टो साहब की तरफ जाना है कि वो सस्ती बिजली की तरफ जाए। अगर उसको पैनल से सस्ती बिजली मिल रही है तो मेरा ख्याल है उसको वो चीज़ करने दी जाए, बजाय ये कि उसको आप महंगी बिजली आप उसको इम्पोज करें।
میں جب CEO ADB کے طور پہ جب میں نے نیٹ میٹرنگ کا کام اسٹارٹ کیا تھا، اس وقت جتنی مخالفت ڈسکورس سے ہمیں ہوئی تھی، بے تحاشا ہوئی تھی. ان کے کئی کنسرنز ہیں، لاس آف ریونیو کا تھا اور دوسری چیز تھی، لیکن ہم نے ان کو وہ چیز، ہم نے ساری SOPs ڈیولپ کی اور ساری ڈسکورس کے اندر اس وقت فرنٹ آفیسز بنے ہوئے ہیں. اس کے باوجود صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اس کو اون کیا جائے، اس کی اونرشپ دی جائے. آپ کا پورا یہ پروسیس پیرافرنالیا اپنی جگہ پہ موجود ہے، صرف اس کو بیکنگ کی ضرورت ہے، اس کو آپ آنے. جی بھٹو صاحب، آپ کا اس حوالے سے کیا ہے؟ بالکل اس میرا پوائنٹ یہ کہ جب آپ کمپیٹیٹو مارکیٹ کی بات کریں 2021 میں، اور اگر آپ نیٹ میٹرنگ کو اور ویلنگ کو ڈسکریج کرتے ہیں، جس کو آپ نے ہائیلی کیا ہوا، ویلنگ جو ہے ریگولیشنز آپ کے پاس 12 سال سے اور ڈیکیڈ سے پیچھے ایک بھی پروجیکٹ آج تک نہیں ہوا. دیئر واز اے ون کیس انٹو پوائنٹ آف ٹائم، لیکن وہ نہیں ہو پایا. لیکن جہاں پہ عمران خان کی انوالومنٹ ہوتی ہے تو ون جو ہے KPK میں جو ہے ابھی ویلنگ کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے. تو جب آپ کمپیٹیٹو مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو کھلے دل کے ساتھ جو ایگزسٹنگ پالیسیز، ریگولیٹری فریم ورک اویلیبل ہے تو اس کے تحت بھٹو صاحب بہت مہربانی. جی آخری بھٹو، جی مجھے ایک پوائنٹ دینا دیں کہ ہم نے اس پہ ایک فائنینشیل ماڈلز بنوائے تھے، میں اس کی ایک رزلٹ 2 منٹ میں دوں گا. اس وقت ہم نے کاسٹ ازیوم کی تھی 95,000 پر کلو واٹ، اور بجلی کی جو پرائس تھی وہ ہم نے 12 روپیز پر کلو واٹ آور کی تھی. آج کا سیناریو یہ ہے کہ بجلی کی جو یونٹ پرائز ہے وہ 17 پہنچ چکی ہوئی ہے، اور سولر کی جو پینلز کی پرائز ہے وہ 95 سے 65 75 تک پہنچی ہوئی ہے. تو اس وقت بھی جو IRR کے رزلٹ آ رہے تھے وہ 45%، 48% اور انڈسٹری کے 54% آ رہے تھے. تو آج اگر انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو اس سے بہتر رزلٹ آپ کو ملیں گے. ہمارا یہ پروگرام جو آج چونکہ ٹائم ختم ہو گیا، یہ ہم ختم کرتے ہیں اسی پر، لیکن جانے سے پہلے آپ سے میں یہ ضرور گزارش کروں گا، رادر اپیل کروں گا کہ آپ اپنے گھروں میں سولر گیزر لگانے کی کوشش کریں. چونکہ میرا ذاتی سکسیس سٹوری، گزشتہ 8 سال سے میں اسی گیزر کو استعمال کر رہا ہوں، اور وہ سولر گیزر ہے اور میں گیس کو استعمال نہیں کر رہا. اگر آپ بھی استعمال کریں گے اور اپنے گھر میں بھی سولر بجلی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور حکومت سے ان 2 معزز جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کی توسط سے بھی میں گورنمنٹ آف پاکستان اور منسٹری آف انرجی اور ڈسکو سے یہ گزارش اور اپیل کروں گا، بستہ گزارش کروں گا کہ وہ لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ سولر پینل اپنے گھروں پہ لگائیں، اور اس کے ریورسیبل یعنی جو ان کے جو میٹر ہیں ان کو 1 مہینہ فکس کریں، 1 مہینے میں وہ میٹر لگائیں، انسپیکشن کریں. اور گزارش کروں گا نیپرا سے بھی کہ وہ 1 مہینے میں ان کے جنریشن لائسنس جو ہیں وہ فائنلائز کر کے تو ایشو کرے، تاکہ یہ جو مین گرڈ پر ہے وہ لوڈ کم ہو، لوگ ہیں، اور یہ جو ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس میں کمی واقع ہو، تاکہ پاکستان بھی خوشحالی کی طرف جا سکے اور اینڈ کنزیومر جو ہے اس کو بھی سستی بجلی مل سکے. ہم اسی پر ختم کریں گے. آئندہ پھر اسی انرجی کے حوالے سے ہم پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.